الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے نشستگاہ میں ہم لوگ مہمانوں کے پاس، تو راجہ صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا آج کس موضوع پر تقریر کرنی چاہیے. اصل میں آج 20 رمضان المبارک ہے اور اتنے زیادہ موضوع اکٹھے ہو گئے ہیں اس دن میں، اور ہیں بھی سارے بہت ضروری. عجیب بات یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آدمی بعد میں کر لیتا ہے کہ اگلے جمعے کو کر لیں گے. جو سب سے بڑی جو فتح ہوئی تھی اسلام کی، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے، جب حضور علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا تھا اس وقت، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس وقت. وہ جو فاتحانہ شان کے ساتھ آخر میں حضور علیہ السلام جو مکہ اپنی فتح کیا تھا، وہ 20 رمضان ہی تھا، اور آج 20 رمضان ہے. اس لیے فتح مکہ کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہی دن ہے آج کا. پھر اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بہت بڑی شخصیت، ان کا جو یوم شہادت ہے وہ بھی 21 رمضان ہے، وہ بھی کل آ رہا ہے. تو اگلے جمعے تک یہ چیزیں جا نہیں سکتی ہیں، اس لیے اگلے جمعے سے پہلے یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو آج ہی بیان کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا عظمت بیان فرمائی ہے لیلۃ القدر کی. فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ کس سے بہتر ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 دن نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے جو ہیں وہ بنتے ہیں 84 سال. ہم سب کی جو اوسط عمریں ہیں وہ آج کل 65 سال، 70 سال، 75 سال اتنی ہوتی ہیں، اور 1000 مہینے 84 سال. تو ہماری جو اوسط عمر ہے آج کے حساب سے، اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ لیلۃ القدر کی ایک رات ہماری پوری زندگی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ہماری پوری زندگی میں ہم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں جو
صرف ایک لیلۃ القدر اگر ہم کو مل جاتی ہے تو اس میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں اللہ پاک ہم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی آج ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ 27ویں کے بعد آئے گا، اور زیادہ جو قوی روایات ہیں وہ یہی ہے کہ 27ویں رات جو ہوتی ہے اس کو ہی شب قدر ہوتی ہے، یہ وہ لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ روایات مختلف ہیں، ساری طاق راتوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر جو علماء ان کا خیال یہ ہے کہ وہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ بہرحال 27ویں کو بھی ہو تو تب بھی وہی بات ہے کہ جمعہ 27ویں کے بعد آنے والا ہے، تو اگلے جمعے کو اس پہ بھی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ بہت سارے موضوع آج کے خطبے میں اکٹھے ہو گئے تھے، تو ہم نے یہی کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات جو ہے ان کے بارے میں اگر گفتگو نہ کرے وہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے خانقاہ شریف کا یہ معمول ہے کہ خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں جب بھی کسی کا یوم وصال ہوتا ہے تو پوری شد و مد کے ساتھ ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ہوں، کوئی بھی ہوں خلفائے راشدین جن کا بھی یوم وصال ہوگا ہم پورے طریقے سے ان کا یوم وصال مناتے ہیں اور ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اگر گفتگو نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت کے ساتھ پھر ہماری طرف سے انصاف نہیں ہوتا ہے، اس لیے ضرور ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی چاہیے، اور اعتکاف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کر دیں گے، کچھ تھوڑا سا ایک حوالے سے گفتگو کر دیتے ہیں، کچھ دوسرے حوالے سے کر دیتے ہیں، ہر طرف ہماری تھوڑی حاضری ہو جائے گی۔ اعتکاف سے شروع کرتے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت حضور نے تو بہت اہتمام فرمایا نا اس کا۔ حضور نے جب ہجرت کی مدینہ شریف، اس سے پہلے بھی حضور بیٹھتے رہے تھے، لیکن جب مدینہ شریف کی ہجرت آپ نے فرمائی اس کے بعد مدینہ شریف میں جتنا عرصہ بھی آپ رہے، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو، یعنی ہر سال اعتکاف کرتے رہے تھے۔ 10 دن کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ صرف ایک بار ایسا ہوا تھا کہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے تھے، لیکن جو نہیں کر سکے تھے 10 دن کا اعتکاف آخری، اگلے سال پھر اس کی قضا بھی کی تھی اور 20 دن کا اعتکاف کیا تھا اگلے سال۔ کر کیوں نہیں سکے تھے ایک سال، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات، اس لیے بتاتا ہوں کہ اعتکاف کے حوالے سے تربیت انسان کی بہت ضروری ہے۔ اعتکاف جو آپ میں سے لوگ بیٹھیں گے، بہت سارے لوگ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں کے مقامی لوگ بھی بیٹھیں گے، اور مسجدوں میں بہت سے ہر جگہ بیٹھیں گے لوگ۔ کیوں بیٹھتے ہیں اعتکاف؟ مقصد کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ حاصل کیا کرنا ہے؟ مقصود کیا ہے اصل؟ صرف بیٹھ جانا تو نہیں ہے نا 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ کے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کئی لوگ اپنے کاروبار کرنے والے ہیں، وہ اپنے کاروبار چھوڑیں گے 10 دن کے لیے۔ کئی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، ظاہر ہے کئی لوگ کیا، ہر بندہ ہی اپنے گھر کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے گا 10 دن کے لیے؟ گھر سے بھی وہ 10 دن کے لیے دور ہو جائے گا، اپنے کاموں سے بھی وہ 10 دن کے لیے دور ہو جائے گا، کاروبار سے۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، کبھی چھٹی ملتی ہے کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے۔ آخری دن تک لوگ مجھے فون کرتے رہتے ہیں جی کہ آخر وقت میں بتائیں گے کہ چھٹی منظور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ ساری مشکلات ہیں نا۔ تو اتنی مشکلات کے بعد اگر آدمی اعتکاف بیٹھے 10 دن کے لیے تو پھر اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے نا کہ وہ اعتکاف میں میں نے حاصل کیا کرنا ہے، میں کس لیے 10 دن یہاں کے مسجد میں بیٹھوں گا؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے 10 دن بیٹھنا ہے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ساری زندگی ہماری دنیا داری میں ہی ہوتی ہے، جو ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے دنیا داری میں ہی صرف ہو رہی ہے۔ کون سا ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں؟
اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے روزے ہوتے ہیں، روزے جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پچھلے جمعے بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے کیا روزے ہیں، وہ صبح کے وقت سحری کے وقت بھی 3 لوگوں کا کھانا ہم لوگ کھا لیتے ہیں، گھر سے بھی سارے کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ دیہڑی روزہ اسی نے کھاؤ، 3 وقت کا کھانا سحری کھا لیتے ہیں، پھر افطاری میں بھی 3 وقت کا کھا لیتے ہیں، کھاؤ کھاؤ پتر ساری دیہڑی روزہ یعنی کھاؤ کھاؤ، 6 بندیاں کا کھانا کھا کے پھر روزہ نہ روزہ تھے، کھانے 6 آدمی دے صحابہ کرام کے روزے آپ دیکھیں نا، ایک ایک کھجور کھا کے تو وہ روزہ بھی رکھتے تھے، اور ہماری طرح نکمے نہیں رہتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے پھر ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ کے، تو روزے تو وہ ہوتے تھے ان کے۔ بہرحال اعتکاف کی میں بات کر رہا تھا، روزہ ہو یا اعتکاف ہو، مقصود اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے، جس کی قضا آپ نے اگلے سال کی تھی اور 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ کیوں نہیں کر سکے تھے؟ کیوں میں کہتا ہوں کہ اعتکاف کو سمجھیں کہ مقصد کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کا۔ وہ ایسے تھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا جاتا تھا، اعتکاف والوں کے لیے جگہ الگ کی جاتی ہے نا، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں چادریں لگا دی جاتی ہیں یا پردے لگا کے ان کے لیے الگ جگہ بنا دی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ تخلیہ کہتے کہ اس کو ہے الگ رہنے کو، لوگوں سے میل جول ختم کرنے کو۔ تو یعنی اعتکاف میں یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا تعلق اپنا قائم کرے کہ لوگوں سے انسان کا تعلق ختم ہو جائے۔ یہ الگ سے جو چادریں لگا کے جگہ بنائی جاتی ہے مسجد کے حال میں یا کسی کونے میں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اعتکاف والے بندہ یا معتکف جو ہے اس نے عام لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے یہاں 10 دن کے لیے بیٹھ گیا ہوا ہے، تو اللہ کی رضا صرف ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی رضا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح آج کل چادریں لگا کے جگہ الگ کی جاتی ہے لوگوں کے لیے، تو حضور علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگا دیا جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام اس خیمے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ الگ ہو جائے، تخلیہ ہو جائے، عام جو لوگ آتے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کم رہے، ملاقات کم رہے۔ یہ ہر سال کا معمول تھا۔ حضور علیہ السلام موبائل بند کریں گے پھر توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بات نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے وہ خیمہ لگایا جاتا تھا، ہر سال لگایا جاتا تھا۔ ایک سال ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میرے لیے خیمہ لگایا، اس طرح کوئی 19 رمضان یا 20 رمضان کا دن تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے خیمہ لگایا جائے اعتکاف والا۔ اور حضور علیہ السلام کسی کام کے لیے خود باہر چلے گئے، یہ حکم ارشاد فرما کے کہیں باہر جانا تھا کسی کام کے لیے، باہر چلے گئے، ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے لیے خیمہ لگا دو پیچھے مسجد میں، ارشاد فرما کے حکم دے کہ خود باہر چلے گئے کسی کام کے لیے۔ کافی وقت گزر گیا، حضور کا خیمہ تو لگ گیا وہاں پر۔ ایک مئی صاحب ہیں، ان کا خیال تھا کہ اس سال میں بھی حضور کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں گی۔ یہ یاد رکھیے، خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، اب بھی بیٹھ سکتی ہیں، یعنی شرعی طور پہ منع نہیں ہے۔ ہاں آج کل جو یہ سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے پاس موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے خواتین کا علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے محفوظ نہیں ہے نا، کیا پتہ کوئی آدمی کسی کی پکچر بنا لے، کسی کی ویڈیو بنا لے کسی عورت کی، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے نیٹ پہ ہر وقت چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں، پھر تشہیر بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ویسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بیٹھتی تھیں عورتیں بھی اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ تو حضور جب یہ فرما کے باہر چلے گئے کہ میرا خیمہ لگاؤ، اعتکاف کا دن آ گیا ہے، تو ایک مائی صاحب ہے، ان کا خیال تھا کہ میں نے بھی اعتکاف بیٹھنا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو میرے لیے بھی مسجد نبوی میں خیمہ لگایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ
ساری جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ تو تمام مومنین کی مائیں ہیں نا، تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں تو وہ ساری تو ملکائیں ہیں نا، وہ تو ملکہ ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ فرماتی کہ میرے لیے خیمہ لگایا جائے تو ان کے لیے نہ لگایا جائے؟ بات تو ماننی تھی یقینی طور پہ. تو وہ صحابہ کرام نے وہ مائی صاحبہ کے لیے وہاں مسجد نبوی میں لگا دیا خیمہ. اب ازواج مطہرات کافی ساری تھیں. جب ایک زوجہ مطہرہ کو یا ان کا خیمہ مسجد میں لگا تو باقی جو ازواج مطہرات ہیں، بہت ساری مائیں ہیں مومنین کی، ہماری بہت ساری مائیں تھیں نا، تو مختلف جو ازواج تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ایک دوسرے نے جب یہ دیکھا کہ فلاں نے تو خیمہ اپنا لگوا لیا ہے مسجد نبوی میں اور وہ تو اعتکاف بیٹھے گی حضور کے ساتھ، تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ بیٹھ رہی ہے تو میں بھی بیٹھوں گی، میں کیوں پیچھے رہوں؟ پھر سب نے اپنے اپنے خیمے مسجد نبوی میں لگوا دیے. اس سے پہلے صرف ایک خیمہ لگتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور وہی حضور کی خاصیت بھی ہوتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، نعرہ رسالت. تو وہ اس طرح تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگتا تھا ایک خیمہ. ویسے اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ صرف ایک ہی خیمہ لگا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک جو زوجہ مطہرہ ہے ان کے لیے اضافی خیمہ لگا، تو ان کی وجہ سے پھر ساری ازواج مطہرات جو ہیں ان کے لیے خیمے لگ گئے مسجد میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما کے تو باہر نکل گئے تھے نا کہ میرے لیے خیمہ لگاؤ. حضور جب واپس مسجد میں تشریف لائے، اس سے پہلے صرف ایک خیمہ ہوتا تھا مسجد میں. اس مرتبہ جب حضور واپس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد نبی ساری خیموں سے بھری ہوئی ہے. ادھر بھی خیمہ لگا ہوا، ادھر بھی خیمہ، ادھر بھی خیمہ، ہر طرف خیمے ہی خیمے لگے ہوئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک نئی بات تھی. حضور نے فرمایا یہ کیا ہو گیا، اتنے خیمے کے ادھر مسجد میں سارے لگا دیے، میں نے ایک خیمے کا بولا تھا اپنے لیے. تو مائی صاحب نے ایک مائی صاحب آگے بڑھی، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم سب کا بھی خیال ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے. اب وہ میں کیوں یہ سارا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، میں نے کہا تھا نا جو 10 دن کے لیے مسجد میں آئے گا اس کو کچھ حاصل کرنا چاہیے، اور حاصل کیا کرنا چاہیے وہ حضور نے یہاں پر بتایا. میاں بیوی کا ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں، لیکن ایک وہ اولاد کے حوالے سے جو تعلق ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ کتنا تعلق ہوتا ہے، پیار محبت کا کتنا تعلق ہے، انس ہوتا ہے، بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، بہت قربت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے بات. اگر ایک آدھ خیمہ ہوتا نا تو حضور سمجھتے کہ یہ اعتکاف کے خیال سے لگائے ہیں، لیکن جو خیمے بہت زیادہ لگ گئے تھے حضور بات کو سمجھ گئے کہ یہ ازواج مطہرات نے ایک دوسرے سے سبقت لینے کے لیے خیمے یہاں پر لگائے ہیں. اور یہ سبقت کیوں لینا چاہتی ہیں؟ یہ اس لیے ساری سبقت لینا چاہتی ہیں کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اعتکاف میں میرے قرب کی کیا ضرورت ہے، ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ اعتکاف کیوں بیٹھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کے شوہر ہیں، وہ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ہیں، کتنا قریبی تعلق ہے، وہاں قرب ہو بھی تو سمجھ آتی ہے. ہم جو آج کل اعتکاف بیٹھتے ہیں، کوئی موبائلوں میں گھسا ہوئے ہے، کوئی باہر سے دوست آ رہے ہیں ان کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ ہمارا تعلق یہ زیادہ قریبی ہے یا حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ زیادہ تعلق قریبی تھا؟ تو حضور اپنی ازواج کو بھی یہ فرما رہے ہیں
کہ یہاں مسجد میں آ کے اعتکاف کے دنوں میں میرا قرب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں اگر آئی ہو تو اس لیے آؤ 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے. اچھا، یہ تو حضور نے فرما دیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک، حضور کو بہت غصہ آیا اس بات پر کہ انہوں نے رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کے دنوں میں اللہ کو چھوڑ کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی ہے. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت غضبناک ہوئے، آپ کو بہت غصہ آیا. اور حضور یہ پہلا موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھے تھے. فرمایا تھا اکھاڑ دو، سارے خیمے اکھاڑو، ان سب کے بھی خیمے اکھاڑو اور میرا خیمہ بھی ساتھ اکھاڑ دو، میں بھی نہیں بیٹھتا ہوں اعتکاف. اتنا غصہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. وہ صرف کس وجہ سے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ حضور کی رضا کو کیوں انہوں نے مقدم کیا تھا ازواج مطہرات میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ میں نے بتایا آپ کو. وہ بہرحال اس سال حضور اعتکاف نہیں بیٹھے تھے، تو پھر اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن کا اعتکاف آپ نے کیا تھا. 10 دن یعنی اس رمضان کا، اور 10 دن وہ جو پچھلا آپ کا قضا ہوا تھا پچھلے سال جو آپ نہیں بیٹھ سکے تھے. تو 20 دن اعتکاف بیٹھنا بھی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہمارے پاس یہاں عبد القدیر صاحب ہیں، یہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو بتاؤں میں، بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اب میں کیا ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اعتکاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ چھٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ بھی ریڈیو پاکستان میں ملازم تھے، ایک بڑی پوسٹ پر تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنے جتنے اعتکاف کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسی مسجد میں کیے ہیں. یہ اور مشکل بات ہے. دور کا بندہ ہو، کسی اور شہر کا بندہ ہو، کبھی چھٹی ملتی ہے کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے، طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں، مختلف آفیسرز ہوتے ہیں، کوئی بات مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ہیں. یہ ایسے حالات سے یہ گزرے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ خود ہمیں بتایا کرتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس سال یہ 20 دن کا یہ اعتکاف کر رہے ہیں ہماری مسجد میں. یہ 10ویں روزے کو یہاں پر آ گئے تھے، 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 10 دن والے تو میں بہت کر چکا ہوں، 20 دن والا نہیں کیا تھا، لیکن 20 والا بھی حضور کی سنت تو ہے نا، تو اس دفعہ میں وہ سنت پوری کروں گا. 20 دن کے اعتکاف کے لیے یہاں پر آ گئے. اور جو 10 دن کے اعتکاف ہیں وہ آپ پتہ ہے کتنے کر چکے ہیں. یہ پچھلے سال ہم نے یہاں ان کی گولڈن جوبلی منائی تھی مسجد میں. 50 سال ہو گئے ہیں مسلسل ہر سال اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد میں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عمریں بھی نہیں ہیں 50 سال. ان کے اعتکاف کے 50 سال یہاں پر ہو گئے ہیں، اور ہر سال بلا ناغہ یہاں پر یہ اعتکاف کر چکے ہیں. اب یہ 51واں اعتکاف ان کا چل رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. یہاں پر ہوں یا کسی بھی مسجد میں ہوں اعتکاف کا، تو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، وہی انسان کا مقصود ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اعتکاف کے کچھ مقاصد آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، کچھ اہداف رکھیں کہ ہم نے اعتکاف کے دنوں میں کیا حاصل کرنا ہے. یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. قرآن بہت اہم چیز ہے، اللہ رب العالمین کا کلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو پہنچانے کے لیے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ساری زندگی. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، یعنی وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، صحیح قرات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ شروع میں صحیح طرح پڑھا نہیں ہوتا. یہ تو قاعدہ جب آدمی صحیح پڑھتا ہے نا تو پھر آدمی قرآن آگے صحیح پڑھتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قاعدہ صحیح نہیں پڑھا ہوتا. کئی لوگ پرانے زمانوں کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ خواتین سے پڑھے ہوئے ہیں، گھروں میں خواتین پڑھایا کرتی تھی، ان سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کی وجہ سے پھر ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ قاریہ نہیں ہوتی تھی، تجوید نہیں جانتی تھی. وہ خواتین بڑی عمر کی جو ہوتی تھی، جس طرح انہوں نے خود پڑھا ہوتا تھا اسی طرح وہ آگے بھی پڑھا دیتی تھی. تو بہت سارے لوگوں کا قرآن ٹھیک نہیں ہوتا پڑھنا جو ہے. کتنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ہدف ہے کہ جو اعتکاف کے آپ کے 10 دن ہیں ان میں آپ فرض کریں آدھا گھنٹہ روزانہ مختص کر لے کہ میں نے اس میں اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے.
ویسے بھی تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں 10 دن کے لیے، ٹائم بھی آپ کے پاس ہے، ٹائم بھی آپ کے پاس ہے، 10 دن آپ نے مسجد میں ہی رہنا ہے، تو آدھا گھنٹہ مختص کر لے، 1 گھنٹہ مختص کر لے روزانہ کا، کہ اس 1 گھنٹے میں نے اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں ویسے بھی ہماری مسجد میں تو ہمارے جو مدرسے کے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ اچھی تجوید ہے ان کی، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو بہت سارے لوگ ان سے بھی اپنا تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں 10 دنوں میں، کوئی بھی ٹائم ان کے ساتھ سیٹ کر لے، وہ خود یہاں پر اعتکاف میں موجود ہوں، تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی نا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اور اعتکاف کے دوران آپ نے اللہ کا کلام سیکھ لیا ہے، اس کو پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ کتنی بڑی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے نا ان کو پھر بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے اس بات کا کہ میں صحیح طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو چاہیں تو ترجمے کے ساتھ، یہاں پر ترجمے کے قرآن شریف بھی میں رکھوا دوں گا، آپ چاہیں تو ترجمے کے ساتھ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کیا فرماتا ہے ہم سے، کیا کلام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کے جو ادائیگی ہے، تلفظ ہے، اس کو ضرور اپنے اعتکاف کے دنوں میں آپ ٹھیک کر لیں۔ اسی طرح نماز کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتے ہیں، نماز کے مسائل کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، نماز کے طریقے کو آپ جان سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے وہ نماز۔ یہ ساری چیزیں آپ کوشش کریں کہ اعتکاف کے 10 دنوں میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 دن کے لیے آپ مسجد میں وقت گزار دیں، بلکہ ان 10 دنوں میں آپ کو بہت کچھ حاصل کر کے اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی تھی کہ ان کا بھی یوم شہادت انہی دنوں میں ہے، تو اس پہ بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارک بہت بڑی شخصیت ہیں، توانائی، بہادری، شجاعت، یہ تو آپ کی ضرب المثل ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں سارے لوگ۔ ان کے جو واقعات ہیں، جنگوں کے جو واقعات ہیں، غزوات کے جو واقعات ہیں، وہ سارے بھی آپ نے سنے ہوئے۔ ان کی میں ایک بہت انوکھی ایک چیز ہے اور ایک انوکھا اعزاز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، جو پوری کائنات میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تھا، میں کہہ رہا تھا نا کہ فتح مکہ کا بھی دن ہے آج، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، تو چلیں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس میں فتح مکہ کی بھی بات آ جائے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت بھی آ جائے گی، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ حضور نے جب مکہ فتح فرمایا، فتح مکہ کا جو دن ہے، وہ حضرت صاحب نے سیرت سید الورا میں سارے واقعات بڑے تفصیل سے لکھے ہیں، تو میں وہ دیکھ رہا تھا وہی تیاری کے حوالے سے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ اتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب نے لکھا ہوا ہے فتح مکہ کا واقعات جو ہیں، وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہی بجائے تقریر کرنے کے نا میں کتاب اٹھا کے لے آتا اور یہاں رکھ کے تو آپ کو پڑھ کے سناتا وہ سارے واقعات، اتنے خوبصورت انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام تو جب تھوڑے بھی ہوتے تھے نا تو غزوات میں اور جنگوں میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ چونکہ شامل ہوتی تھی، تو جب سینکڑوں میں ہوتے تھے تو ہزاروں کے مجمع کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، ہزاروں کے لشکر کو بھگا دیا کرتے تھے، اور فتح مکہ کے دن یہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھے، تو ان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب ہم سینکڑوں میں ہوتے تھے تب ہزاروں کو اڑا دیتے تھے، ہم تو آج تو ہم ہے ہی ہزاروں میں ہیں، آج کون ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اپنی طاقت کا ان کو اندازہ تھا۔ بہت سارے قبائل، ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کی کمان لیے ہوئے، اپنا الگ لشکر بنائے ہوئے، پھر بہت سارے قبائل، پھر بہت سارے لشکر سارے اکٹھے ہو کے اس دن جا رہے تھے۔ ہر قبیلے کا جو سردار تھا وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے اپنے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، بہت سارے قبائل تھے، بہت سارے لشکر تھے، سارا ایک اجتماع، ایک اکٹھ بنا ہوا تھا سب کا۔
تو بہت بڑی تعداد تھی۔ اس بڑی تعداد کی وجہ سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سردار ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ آج تو ہماری ٹھاٹ پاٹ ہی بہت زبردست قسم کی ہے اور کفار پر تو آج روب بہت زیادہ پڑا ہوا ہے ہمارا، تو روب ان کو اپنا محسوس ہو رہا تھا خود بھی۔ تو عرب شاعری بہت زیادہ کیا کرتے تھے، وہ ایک رجز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کفار کو اور زیادہ ڈرانے کے لیے۔ کفار پر ویسے ہی ہیبت طاری تھی، اتنا بڑا لشکر دیکھ کے مسلمانوں کا، مومنین کا، اور اتنے قبائل کو اکٹھا دیکھ کے ویسے ہی ان پر دہشت طاری تھی، اور حضرت سعد ان کو مزید ڈرا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا شعر پڑھ کے، رجزیہ شعر پڑھ کے، آپ جانتے ہیں نا سب لوگ کہ کعبہ شریف میں لڑائی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امن والی جگہ ہے۔ من دخلہ کان آمنا، قرآن کریم میں آتے ہیں نا، جو حرم میں داخل ہو گیا، مکہ میں داخل ہو گیا، وہ امن والی جگہ پر آ گیا۔ یہ آپ قرآن میں یہ موجود ہے کہ کعبے کے اندر لڑائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کفار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ہی کیوں نہ لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجز کیا پڑھ رہے تھے اس وقت جب کفار کو ڈرا رہے تھے، اور اپنا وہ جوش اور ولولہ ان کو محسوس ہو رہا تھا، تو وہ شعر یہ پڑھ رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج سخت لڑائی کا دن ہے۔ آج سامنے جو آئے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتے ہیں۔ آج سخت لڑائی کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، اور آج وہ دن ہے کہ اگر کعبے کے اندر بھی کوئی سامنے آ گیا نا تو وہ بھی نہیں بچے گا۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جاتی تھی، لیکن وہ جوش ولولہ اس وقت ایسا تھا نا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج لڑائی کا ایسا دن ہے کہ آج کعبے کے اندر بھی لڑائی ہوگی، یعنی اگر کعبے میں بھی کوئی آ گیا تو ہم آج اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں نا کہ دین کو جاننے والے ہیں نا، وہ تو دین کے شارع ہیں، دین سمجھایا ہی سارا انہوں نے، انہی پر تو دین نازل ہوئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے ایسا۔ آپ اس بات پر ناراض ہوئے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ سعد اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھائے ہوئے سردار ہے، اس سے جھنڈا واپس لے لو۔ یہ اب اظہار ناراضگی ہے نا۔ پھر خیال آیا کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس طرح جھنڈا ان سے لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دے دینے سے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو پھر فرمایا کہ اچھا ایسے کرو کہ خود نہ لو بلکہ اس سے جھنڈا لے لو اور اسی کے بیٹے کو دے دو، وہ ہاتھ میں اٹھا لے جھنڈا۔ یہ معمولی سی سزا انہوں نے سنائی حضور علیہ السلام نے ان کو۔ بہرحال یعنی یہ ایسا دن تھا، اس شان کے ساتھ یہ لشکر جا رہا تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں فتح کے بعد، اور وہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، 360 کے قریب وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر بھی تھے، اوپر بھی تھے، ارد گرد بھی موجود تھے، جو پکے نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے، سیمنٹ وغیرہ کے ساتھ جس طرح نصب کیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اب مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا، اب یہ تو وہ گھر تھا اللہ رب العالمین کا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور بتوں کے تو خلاف بنایا تھا، تو آج وہ زمانہ آ گیا تھا کہ اسی گھر میں سارے بت پڑے ہوئے تھے جن سے پاک کرنا تھا۔ وہ تو الوہیت کی دعوت دینے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن بعد میں وہاں پر بت رکھ دیے گئے بہت سارے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا، تو ہر طرف بت ہی بت آپ کو نظر آ رہے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں ایک بت نظر آ رہا ہے۔ 360 بت تھوڑے تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ بڑی تعداد ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی تھی۔ حضور علیہ السلام جب طواف کرتے ہوئے کسی بت کے پاس سے گزرتے تو حالانکہ وہ بہت مضبوط نصب کیے گئے تھے وہاں پر بت، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ اعجاز عطا فرمایا تھا، اور آپ کی چھڑی کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضور طواف کرتے ہوئے جس بت کے ساتھ اپنی وہ چھڑی لگاتے تھے اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، جاء الحق
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آج حق آ گئے اور باطل مغلوب ہو گیا. یہ پڑھتے ساتھ ہی چھڑی لگاتے تو نصب شدہ مضبوط وہ دڑام سے نیچے گر جاتا. سارے بت حضور علیہ السلام نے اس طرح چھڑی کے ساتھ گرا دیے. میں کہہ رہا تھا نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ عظمت جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے وہ اسی موقع کی ہے. ایک بت سب سے جو بڑا بت تھا وہ کعبے کے اوپر نصب تھا. یہ تو سارے سائڈوں پر تھے نا، تو یہ تو چھڑی پہنچ جاتی تھی. جو کعبے کے اوپر ایک بت نصب تھا اس تک چھڑی نہیں پہنچتی تھی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اس تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو ادھر آ، ادھر دیوار کے ساتھ نیچے لگ کے بیٹھ، میں تیرے کندھوں پہ کھڑا ہوتا ہوں اور تو اٹھنا تاکہ میرا ہاتھ اس بت تک پہنچ جائے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہ حضور ان کے کندھوں پر کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے وہاں پر دیوار کے ساتھ، حضور ان کے کندھوں پر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اٹھو. حضور کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو. حضور تو وہ بار نبوت ہے نا، نبوت کا بوجھ ہے، نبوت کا ثقل ہے. حضور نے فرمایا اٹھو. اب حضرت علی کو آپ جانتے ہیں کہ بہادری میں تو ان کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. وہ تو ضرب المثل ہیں شجاعت میں، بہادری میں، توانائی میں، زوراور شخصیت. ان سے زیادہ زوراور ہے کوئی نہیں ہے. لیکن جب حضور ان کے کندھوں پر کھڑے ہوئے تو حضرت علی کو اٹھنا مشکل لگ رہا تھا. اتنے طاقتور آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ اٹھ سکے. حضور نے پھر فرمایا اٹھتے کیوں نہیں، اٹھو اوپر. میں کہا یا رسول اللہ پورا زور لگا رہا ہوں نہیں اٹھا جا رہا مجھ سے، میں کیسے اٹھوں. حضور بات کو سمجھ گئے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں اٹھ سکو گے، ٹھیک ہے ہٹو، میں نیچے اترتا ہوں اور اب میں نیچے بیٹھتا ہوں نا، تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو گے اس بت کو توڑو. حضور کے کندھوں پر بیٹھنا. حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اب تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور میں اٹھتا ہوں. اور میں اٹھوں گا جب نا تو تمہیں وہ بلندی محسوس ہوگی کہ تم یاد کرو گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. حضور علیہ السلام کے کندھوں پر میں چڑھا ڈرتے ڈرتے. جب میں ان کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا صحیح طرح تو حضور علیہ السلام نے پھر جب اٹھنا شروع کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عروج اور بلندی نصیب ہوئی، اوپر اٹھنا مجھے ایسا نصیب ہوا کہ میں ایسے اوپر اٹھ رہا تھا اور مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت میں آسمان کو بھی ہاتھ لگاؤں نا تو آسمان کو بھی میں نیچے اتار لوں گا. اتنا میں اوپر بلند ہوں. تو یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے حضرت علی کرم اللہ. اور بھی بہت سارے ان کے اعزاز ہیں. تو چونکہ ان کا بھی یوم شہادت آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک دو باتیں ان کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے شایان شان طریقے سے اللہ پاک ہمیں ان شخصیات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اعتکاف کے لیے کمر بستہ ہیں، اعتکاف کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی بہت کچھ اعتکاف کے دوران حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.